کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے۔ ڈالر 160 روپے پر گیا تو سب چیزیں مہنگی ہو گئیں۔ جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا سرمایہ کاری بھی صحیح معنی میں نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت میں آئے تو ملک کو تاریخی مالی خسارے کا سامنا تھا۔ 2.5 سالوں میں اب تک 20 ارب ڈالر واپس کر چکے ہیں۔ خوشی ہے کہ ایکسپورٹ میں ریکارڈ بہتری ہوئی۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی طرز پر نئی چیزوں پر توجہ دینا ہوگی۔ ابھی بھی اوورسیز پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا معلوم نہیں۔ الیکٹرانک میڈیا مہم کے ذریعے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو فروغ دینا ہے۔ وہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے حوالے سے اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان بطور مہمان خصوصی شریک تھے اور انہوں نے تقریب سے خطاب کیا۔ جی ہاں، تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب عوام پر پڑتا ہے۔ ڈالر 160 روپے پر گیا تو چیزیں مہنگی ہوئیں۔ جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا سرمایہ کاری بھی صحیح معنی میں نہیں آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت میں آئے تو ملک کو تاریخی مالی خسارے کا سامنا تھا۔ 2.5 سالوں میں اب تک 20 ارب ڈالر واپس کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ایکسپورٹ میں ریکارڈ بہتری ہوئی ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی طرز پر نئی چیزوں پر توجہ دینی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی اوورسیز پاکستانیوں کو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا معلوم نہیں ہے۔ الیکٹرانک میڈیا مہم کے ذریعے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو فروغ دینا ہے۔ تو وزیر اعظم اس تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ڈالر 160 روپے پر گیا تو سب چیزیں مہنگی ہوئیں۔ جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا سرمایہ کاری بھی صحیح معنی میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں آئے تو ملک میں تاریخی مالی خسارے کا سامنا تھا۔ تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ 2.5 سالوں میں اب تک 20 ارب ڈالر واپس کر چکے ہیں۔ سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے۔ 20 ارب ڈالر جو پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی گورنمنٹ کو اس طرح کا ڈیفیسٹ نہیں ملا۔ سارا امپیکٹ جب کرنسی ہوئی تو اس کا عوام کے اوپر پڑا۔ ہمارا جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوتا تو انویسٹمنٹ بھی صحیح معنی میں نہیں آتی۔ ہماری ریکارڈ امپروومنٹ ہوئی ہے ایکسپورٹس کے اندر، جبکہ ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے برے حالات ہیں دنیا کی اکانومیز کے۔ بنگلہ دیش اور ان کی ہندوستان جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے زیادہ تیز پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھ گئی۔ ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے لیے اسکلڈ ورکرز نہیں مل رہے۔ ان کی جو بھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوں، آپ کے پاس سیل ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک پہ، جس کی صرف اس وقت کانسنٹریشن ہونی چاہیے کہ ان کے ہر مسئلہ ان کا حل ہو۔ تو 88,000 ابھی آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوئے ہیں۔ ہم نے ریکارڈ پاکستان کے قرضے واپس کیے ہیں۔ 20 ارب ڈالر 2.5 سالوں میں واپس کر چکے ہیں۔ اتنے بڑے قرضے کے بوجھ کے باوجود سارے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پازیٹیو ہو گئے۔ 2 اور انیشیٹیوز ہیں جس کے اندر مجھے پاکستان کے بینکس کی بہت ضرورت ہے۔ نمبر 1 جو ہماری نیا پاکستان ہاؤسنگ ہے، تو جو عام آدمی ہے، جو تنخواہ دار ہے، جو مزدور ہے، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایک ہاؤسنگ کے اندر اگر بینک صحیح معنی میں اس میں کام کرے۔ اور دوسرا اسمال اور میڈیم انڈسٹری۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کو اور گروتھ ریٹ کو کہاں سے کہاں لے جائیں گے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس نے $500 ملین ترسیلات زر کا ہدف حاصل کر لیا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے رقم بھجوانے پر $5 سے $9 چارج ہوں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس گھر سے بیٹھ کر استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری بھی کر سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں $500 ملین کے حصول اہم سنگ میل عبور کیا ہے۔ بیشتر کورسپونڈنٹ بینک جو کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں پیسے بھیجیں گے اس پہ چارجز صرف $5 سے $9 تک ہوں۔ جو بھی بیرون ملک پاکستانی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے یا نیا پاکستان سرٹیفکیٹ یا اسٹاک مارکیٹ یا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے، اس پہ جو اس کو منافع آتا ہے، اس منافع کی حد تک اس پہ جو ٹیکس کٹتا ہے سورس پہ وہ فل اینڈ فائنل ہے۔ اس کے بعد اس منافع کے لیے اس کو FBR میں کوئی ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور جو خوشخبری میں بیرون ملک پاکستانی کو دینا چاہتا ہوں، خاص کر جو یورپ اور برطانیہ میں ہیں، برٹش پاؤنڈ ڈینومینیٹڈ اور یورو ڈینومینیٹڈ سیونگ سرٹیفکیٹ، نیا پاکستان سرٹیفکیٹس اب میسر۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں نے وزیر اعظم سے بات چیت کی اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا کے مختلف ممالک میں رہائش پذیر پاکستانیوں نے بہترین اقدام پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور اپنی تجاویز بھی دیں۔
شکریہ ادا کروں گا پرائم منسٹر صاحب کا. اکاؤنٹ کھولنا وغیرہ بہت ایزی تھا. جس طرح سے انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے اکاؤنٹ کو کھولنے کے لیے, اس کے پروسیس کو تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ کریں اور اس میں پرائیویسی کا خیال رکھا جائے. مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی تو 20 منٹ میں سارا کام مکمل ہو گیا. لیکن یہ اتنی بڑی سہولت دی ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے کہ یہ آج سے پہلے کبھی بھی اویلیبل نہیں تھی. 88,000 لوگوں نے اکاؤنٹ کھول لیے ہیں. تقریر اوورسیز پاکستانیز کے لیے خصوصاً کریں تو سوشل میڈیا کے ضرور آپ ملینز کو پہنچ پائیں گے. اکاؤنٹ کھول دیا گیا, ایسا تو آ رہا ہے اور انشاءاللہ اور بھی آئے گا. کوئی چھوٹا فون یا کوئی اور چیز لیتا ہوں, اس میں ٹیکس میں کوئی ریبیٹ یا کوئی انسینٹیو دیا جائے تاکہ وہ پیسہ پاکستان کی اکانومی کی سائیکل میں آئے. پرائم منسٹر ہمیشہ سے بیرون ملک پاکستانیوں کی اہمیت کے لیے آپ ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں اور ہمیشہ سے ان کے آن دا فور فرنٹ رہے ہیں. یہ گھر بیٹھے بینکنگ ایک ہماری ریکوائرمنٹ تھی. معاون خصوصی زلفی بخاری نے ٹویٹ میں کہا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کو کامیاب اقدام بنانے پر اوورسیز پاکستانیوں پر فخر ہے. بیرون ملک مقیم ہم وطنوں کا پاکستان کے لیے تعاون شاندار رہا. وزیر اعظم عمران خان اور حکومت پر اعتماد کرنے پر ہم وطنوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے. ریٹرننگ افسر نے اعتراضات پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتوں میں زیر التوا مقدمات پر کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا. الیکشن کمیشن کے تفصیلی فیصلے کے مطابق یوسف رضا گیلانی کی 5 سالہ نااہلی ختم ہو چکی ہے. وہ سینٹ الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں. پی ٹی آئی نے یوسف رضا گیلانی پر اعتراض اٹھایا تھا کہ وہ آرٹیکل 62-63 پر پورا نہیں اترتے. ان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس بھی موجود ہے. حلف کے خلاف ورزی پر نااہلی کی سزا تاحیات ہے. الیکشن کمیشن نے اعتراضات مسترد کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے. سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا آج آخری روز ہے. اسلام آباد کی 2 نشستوں پر 10 میں سے 9 امیدواروں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. یوسف رضا گیلانی, عبدالحفیظ شیخ, فرید رحمان اور سید علی بخاری کے کاغذات منظور. خواتین کی نشست کے لیے فوزیہ ارشد اور منیسہ جاوید کے کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں. سندھ سے پیپلز پارٹی کے 14 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں. مزید 22 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے. الیکشن کمیشن نے فیصل وابڈا, پیر صدر الدین شاہ, عامر خان اور دیگر رہنماؤں کو آج طلب کیا ہے. پنجاب سے نون لیگ کے عرفان صدیقی اور پی ٹی آئی کے اعجاز چودھری کے کاغذات منظور. فرحت شہزادی نے اپنے کاغذات واپس لے لیے. بلوچستان سے 5 کاغذات کو درست قرار دیا گیا. پی ٹی آئی کے ظہور آغا, اے این پی کے ارباب عمر فاروق, بی اے پی کے پرنس احمد عمر زئی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں. اے این پی کی بینس کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں, جبکہ ایچ ٹی پی کی عاطفہ صادق کے فارم کو بھی منظور کر لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا سے ملک نجب گل کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے ہیں. نعمان وزیر, عباس آفریدی, انجینئر حامد الحق, نصر اللہ وزیر, زبیر علی, ریحان عالم خان, ڈاکٹر شوکت جمال, امیر زادہ, دوست محمد محسود کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اور آج دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے. سینٹ الیکشن رقم ادائیگیوں سے متعلق اٹارنی جنرل کا سپریم کورٹ میں بیان. الیکشن کمیشن نے اٹارنی جنرل کے بیان کا نوٹس لے لیا. ذرائع بتاتے ہیں الیکشن کمیشن کا اٹارنی جنرل کو طلب کرنے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن سینٹ الیکشن کے لیے ادائیگیوں سے متعلق شواہد طلب کرے گا. اٹارنی جنرل نے آج سینٹ الیکشن کے لیے نوٹوں سے بھرے بیگوں کا ذکر کیا تھا. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں کسی آرڈیننس کے تحت آئین میں ترمیم خطرناک ہے. ایسا کرنے سے پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. حکومت کو کوئی خوف ہے تو مسئلہ پارلیمنٹ میں لے کر آئیں, پارلیمنٹ میں بحث ہو اور راستہ نکالا جائے. موجودہ حکومت نے 14 افراد کو خرید کر خطرناک روایت ڈالی. کسی آرڈیننس کے تحت یا کسی اور طریقے سے کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کیا جائے تو یہ بہت ہی خطرناک نتائج اس کے نکل سکتے ہیں. پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو جائے گی. اگر حکومت کو خوف ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر لے آئے کہ ایک بحث ہو اور وہ بحث 10-15 دن کا بحث ہو اور اس کے راستے سارے نکالے جائیں, خطرناک روایت حکومت نے ڈالی اور جو 14 ممبروں کو اس نے خریدا. اب وہی لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کر کے آرڈیننس کے طریقے سے یا کس طریقے سے اس کو تبدیل کیا جائے اور شو آف ہینڈ کے تحت کیا جائے.
वफाकी वज़ीर इत्तलात शबली फराज कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म की बेटी कहती है कि छोटी सी सर्जरी करानी है, बाहर जाना है, वो यहाँ इलाज नहीं करा सकते तो शर्म की बात है। सेनेट इंतखाबात ओपन और शफाफ तरीके से कराए जाएंगे। ये वही जमातें हैं जो शफाफ निज़ाम नहीं चाहती। जो लोग पैसों के जोर पर आते हैं वो अपने मफादात देखते हैं। जो वज़ीर आज़म रह चुके हैं उनकी बेटी भी आजकल ये कहती हैं कि उनको एक छोटी सी सर्जरी करानी है, इसलिए उनको मुल्क से बाहर जाना पड़े। अगर वो इस मुल्क की सेहत के सिस्टम को इस काबिल नहीं समझते कि वो इस मुल्क में अपना इलाज कराएं, बड़ी शर्म का मकाम है। वो खांसी भी आती है तो आप जाते हैं बैरून मुल्क अपना इलाज कराने के लिए। ये लोग अपने आप को कानून से भी बालातर समझते हैं, कानून से भागे हुए हैं। इंतखाबात हैं सेनेट के, उनको ओपन तरीके से किया गया जाएगा और आज वही जमातें हैं जो इसके खिलाफ सफारा हैं, पैसे के जोर पे आते हैं और वो अपने पैसे रिकवर करते हैं और अपने मफादात का ख्याल करते हैं, अवाम के मफादात का ख्याल नहीं करते। कि कैबिनेट में भी प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का जोर दिया कि सदर ममलिकत की सरबराही में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला शुरू किया जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला कहते हैं सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन के नंबर कम हैं, इस किस्म के इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। अपोजिशन के चांसेस अच्छे हैं, अच्छी लॉबिंग करे और अपने अरकान कौमी असम्बली से राबते कायम करे। प्राइवेट केसेस में डल्ज करना बंद करे, प्राइवेट लोगों की हैरेसमेंट बंद करे। नंबर्स बड़े कम हैं अपोजिशन के और गवर्नमेंट के, इस किस्म के इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है। चांसेस अच्छे हैं अगर वो लॉबिंग ठीक करें और अपने जो MNAs हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि PTI सेनेट की सबसे बड़ी जमात होगी। PTI सेनेट में 28 से 30 नशिस्तें हासिल करेगी। फवाद चौधरी ने कहा नून लीग और PP की नाबालिग क़यादत को एहसास होगा कि तेल किस भाव है। जलसों, बयानात और इस्तीफों के बाद लॉन्ग मार्च खाली शॉर्ट वॉक रह जाएगा। उम्मीद है कि इन जमातों के अरकान अब नई क़यादत लाएंगे। और सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से दस्तावेज तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा क्या इलेक्शन कमीशन ने सेनेट वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया? गुज़श्ता इलेक्शन के लिए हिदायतनामा तैयार किया गया था, हमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई दस्तावेज नहीं मिली। इलेक्शन कमीशन के वकील को यहाँ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया है तो दिखाएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा हमने हिदायतनामा तैयार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स के लिए बनाया जाने वाला हिदायतनामा तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का सेनेट की जनरल नशिस्तों पर इत्तफाक राय हो गया। ज़राए का कहना है कि JUI के अताउर रहमान और ANP के हिदायतुल्लाह जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार होंगे। हमारे नुमाइंदे ज़फ़र इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा ज़फ़र। जी बिल्कुल, जहां एक तरफ सेनेट इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन में स्क्रूटनी और जांच पड़ताल का अमल जारी है, दूसरी तरफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान राब्तों का सिलसिला भी तेज हो गया है और इस सिलसिले में अपोजिशन जमात के हाथ PDM के कायदीन जो है वो सर छोड़ कर बैठे हैं और उन्होंने इस बात पर इत्तेफाक कर लिया है खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 2 जनरल नशिस्तें जो है वो अपोजिशन जमातों को मिलेंगी, जिनमें एक पर उम्मीदवार जमीयत उलमा इस्लाम पे के सूबाई अमीर और मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना अताउर रहमान होंगे, जबकि दूसरी नशिस्त अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में आएगी जिस पर उनके उम्मीदवार हिदायतुल्लाह खान होंगे। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टेक्नोक्रेट की नशिस्त मिलेगी जिस पर फरदुल्लाह बाबर उम्मीदवार होंगे, जबकि ख़वातीन की नशिस्त मुस्लिम लीग नून को मिलेगी। जबकि इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर को आज़ाद हैसियत में भी खड़ा करने पर बात जारी है, जिनका कहना है कि उन्होंने कुछ अरकान से बातचीत कर ली है और अपने नंबर पूरे कर लिए हैं, इस वजह से उन्हें भी चांस मौका मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़फ़र आगाह करने के लिए। और खबर ये कि लाहौर हाई कोर्ट में नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की जमानत की मुखालिफत कर दी है। नैब ने इस्तदा की कि उनकी दरख्वास्त जमानत हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग की नाजायज असास से बनाए। हमजा शहबाज के केस में गैर मामूली हालात नहीं हैं। हमजा शहबाज की दरख्वास्त में नैब पर इल्जामात मफरूजों पर मबनी है। अदालत इनकी दरख्वास्त मुस्तरद करे।
नडर और बेबाक शोला बयान मुकर्रर। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह बबांग दोहल दिल की बात अशार में बयान करने में सानी नहीं रखते थे। मौके की मुनासबत से अशार का इस्तेमाल सियासतदानों में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। जमी बेच डाली, जमन बेच डाला, लहू बेच डाला। थैंक यू मुशाहिदुल्लाह खान साहब। और किया मेरे गुलशन की हर शय का सौदा। शजर बेच डाला, चमन बेच डाला। हम ही में थी ना कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके। और ऐसा हो कोई नामा भर बात पे कान धर सके, पढ़कर यकीन कर सके, जाकर उन्हें सुना सके, और तुम ही ना सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा कौन जी, किसकी जुबा खुलेगी फिर हम ही ना गर सुना सके। और लब पर सवाल है, यहाँ अपोजिशन है ना, सवाल करेगी ना, लब पर सवाल है यहाँ, शौक़ विसाल है यहाँ, इसकी मजाल है यहाँ हमसे नजर मिला सके। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.